subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت حکومت کے ساتھ چمٹے رہنے پہ بضد ہیں اور معیشت کی زبوں حالی، معیشت جس تیزی کے ساتھ نیچے جا رہی ہے اس سے پورے ملک میں ایک تشویش کی لہر دوڑی ہوئی ہے۔ نہ صرف پورے ملک میں بلکہ وہ حلقے جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا تو ملک کے معاشی حالات انتہائی مشکل ہو جائیں گے۔ اس وقت جو پاکستان میں سیاسی منظرنامہ ناظرین بن رہا ہے، اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کو الٹیمیٹم دیا جا چکا ہے۔ ان کے اتحادی بھی ان کو یہ الٹیمیٹم دے رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے ہماری ڈیمانڈز نہ مانی، اور ایک سے زائد اتحادی ہیں جنہوں نے اپنی ڈیمانڈ لسٹ ان کے سامنے پیش کی اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہم تو آپ کے ساتھ آئے تھے، آپ اتنے تجربہ کار تھے، ہم اگلا الیکشن کیسے لڑیں گے، اور جو ہم نے آپ سے مطالبات کیے تھے شروع میں وہ بھی آپ پورے نہیں کر رہے۔ تو کافی امید یہ ہے کہ شہباز شریف جب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے وزٹ کے بعد واپس تشریف لائیں گے تو وہ ان اتحادیوں سے ملاقات بھی کریں گے، اور ایک دو اتحادیوں نے تو باقاعدہ ڈیڈ لائن بھی دی ہوئی ہے، ان کے ایشوز بھی ریزالو کرنے کی میاں نواز شریف کوشش کریں گے۔ جو ناظرین بات چیت ابھی سامنے آ رہی ہے، جو کچھ ایک تشویش نون لیگ میں ہے، وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ قائدین، ان کے بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ بحال ہو چکے ہیں، ان کی چند ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور اس میں ایک ڈسکشن ہوئی کہ جناب آپ کے پاس کیا روڈ میپ ہے، اور اس روڈ میپ پہ پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پہ کام شروع کیا ہوا ہے۔ نون لیگ میں ناظرین اس وقت جو ایک پریشانی ہے اس کا اظہار کل مریم نواز نے بھی کیا جب ان سے ایک سوال کیا گیا، اور سوال بڑا اسپیسیفک تھا۔ سوال تھا کہ مریم بی بی آپ نے ماضی میں کہا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی بطور چیف آف دا آرمی سٹاف ایکسٹینشن ایک بہت بڑا گناہ ہے، تو کیا آج بھی آپ یہی سمجھتی ہیں؟ تو مریم نواز نے اس کے جواب میں بڑا واضح کہا کہ جی میں آج بھی یہی سمجھتی ہوں۔ اور ناظرین ہم اپنے پچھلے ویلاگز میں آپ کو یہ چیز بتا چکے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز لندن گروپ میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو مزید ایکسٹینشن نہیں دینی، اور مریم نواز نے جب یہ سوال کا جواب دیا تو یہ اسی سوچ کی عکاسی بھی کر رہی تھی۔ نہ صرف یہ، لندن میں کچھ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے قریبی، انتہائی قریبی رفقا کے ساتھ اس خیال کا ایک دفعہ پھر اظہار کیا ہے کہ آرٹیکل 6 لگانا ہے اور دوبارہ لگانا ہے، اور اس دفعہ ایک نہیں 2 شخصیات پہ لگانا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ انہوں نے اپنے قریبی رفقۂ کار سے بات چیت کی ہے، اور اس بات چیت میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے، اور ان کے نزدیک جو ان کی صاحبزادی مریم نواز کو پابند سلاسل کیا گیا، جس طرح پاناما کیس کے بعد ان کی حکومت کو برخاست کیا گیا، اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ حکومت کا تختہ الٹنے کے مترادف تھا، اور وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے، اور پھر ظلم ان کے مطابق یہ ہوا کہ مریم نواز کو پابند سلاسل کر دیا گیا، جو کہ ان کے نزدیک ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ اس سے پہلے بھی ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جنرل مشرف کے دور میں جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحب اور میاں نواز شریف صاحب لندن میں تھے تو 10 ڈیوک سٹریٹ پہ جو ان کا دفتر تھا میاں نواز شریف کا، میاں شہباز شریف بھی وہاں تشریف لاتے تھے، اور اکثر صحافیوں سے بات چیت ہوتی تھی۔ تو چند صحافیوں کو انہوں نے ذکر ایک دفعہ کیا تھا کہ جنرل مشرف پہ آرٹیکل 6 لگانا ہے، اور پھر جب 2013 میں NRO ہو گیا، ساری ڈیلز ہو گئیں، اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب دوبارہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے اس پہ باقاعدہ طور پہ عمل بھی کیا تھا، اور ایک دفعہ پھر یہی سوچ پائی جا رہی ہے کہ آرٹیکل 6 لگانا ہی لگانا ہے، اور 2 شخصیات پہ لگانا ہے۔ کہ کون سی 2 شخصیات ہیں ان کے ناظرین نام جو ہمارے ذرائع تھے انہوں نے نہیں بتائے، لیکن یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کس کا نام لیتے رہے، مریم نواز کس کا نام لیتی رہی ہیں، کس کو اپنی حکومت کے جانے کا مورد الزام ٹھہراتے رہے، اور اس حوالے سے ان کے پاس چند ویڈیوز بھی موجود ہیں جو کہ ان کو گارنٹیز دی گئی تھیں، کمٹمنٹس دی گئی تھیں، اور پھر اس کے بعد وہ کمٹمنٹس پوری نہیں کی گئی۔ مریم نواز نے ناظرین ایک اور بات کی جو نون لیگ میں زیادہ خدشہ ہے اس وقت، جو بیک ڈور رابطے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے شروع ہیں، جس میں 2 اہم قائدین ہیں، ایک تو سابق ڈیفنس منسٹر ہیں، ایک سابق پلاننگ منسٹر ہیں، پرویز خٹک صاحب، اسد عمر صاحب، وہ اکثر یہ بتاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی بیک ڈور رابطے ہوئے، دیگر ایک ملاقات کا بہت زیادہ چرچا ہے کہ اس میں بھی کچھ معاملات طے پائے تھے، اور چیزیں اب آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، ہر کوئی چیزیں آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں۔ تو مریم نواز نے جب کہا
کہ عمران خان کو ابھی بھی کوئی نہ کوئی کوچ چیزیں بتا رہے ہیں اور انہیں کسی نہ کسی طرح کی پروٹیکشن دی جا رہی ہے. تو ان کا اشارہ اس حوالے سے بڑا واضح تھا. یہ وہ خدشات ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہیں، اور جیسے ہم نے آپ کے اپنے پچھلے ویلاگز میں بتایا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ نومبر سے پہلے کم از کم 2 دن کے لیے عمران خان کو حوالات کی سیر کرائی جائے اور وہاں پہ ان کی طبیعت صاف کی جائے. اور اسی سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے مریم نواز نے ذکر کیا کہ جناب کم از کم 3 دن کے لیے عمران خان ہاتھ چڑھ جائیں تو کافی کچھ ان کو احساس کیا جا سکتا ہے، ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے، سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے، قابو میں کیا جا سکتا ہے. تو یہ وہ لندن کی سوچ ہے جو ابھی بھی نون لیگ اس کی عکاسی کر رہی ہے. اور مریم نواز نے اپنے آپ کو کل جب بات چیت کر رہی تھی تو بڑا ڈسٹنس کیا شہباز شریف کی حکومت سے، اور جو 70 وزراء اور ایڈوائزرز کی ٹیم ہے. کہا جی مجھے تو اس کا علم ہی نہیں ہے، اور جو حکومتی اقدامات ہیں اکانومی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، اس سے بھی اپنے آپ کو باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں اور بات چیت میں شہباز شریف کے اقدامات سے وہ ڈسٹنس کرتی ہیں. اور مریم نواز کی اس وقت ناظرین کوشش ہے جس حوالے سے انہوں نے اپلیکیشن بھی موو کی کہ انہیں پاسپورٹ واپس مل جائے اور وہ لندن چلی جائیں. مریم نواز کا لندن جانا اسی ڈیل کا حصہ طے تھا جس کے تحت میاں نواز شریف صاحب بیماری کی وجہ سے لندن گئے، اور اس کے فوراً بعد مریم نواز نے بھی جانا تھا. لیکن جب عمران خان اور کابینہ نے میاں نواز شریف صاحب کو جانے کی اجازت دی، اور جب وہ مناظر دیکھے جب میاں نواز شریف صاحب جہاز کی VIP جہاز کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، تو عمران خان خود حیران رہ گئے، اور بعد میں انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا کہ ہمیں بتایا کچھ کیا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب کس طرح سیڑھیاں چڑھ کے گئے تو وہ بہت حیران ہوئے. تو اسی ڈیل کا حصہ تھا کہ مریم نواز نے بھی جانے، لیکن پھر PTI کی قیادت نے اس وقت کہا کہ مریم نواز کو جب تک کیسز سے کلیئر نہیں ہوتی نہیں جانے دیا جائے گا. اس وقت ناظرین اطلاعات یہ ہیں کہ پروسیکیوشن ٹیم پہ شدید دباؤ ہے کہ جو مریم نواز اور کیپٹن صفدر کا جو کیس ہے اسے پوری طرح پرسیو نہ کیا جائے، اور اگر بطور بینیفیشل اونر مریم نواز بری ہو جاتی ہیں تو نواز شریف صاحب کا کیس جن کے نام پہ انفیلڈ نہیں اور بینیفیشل اونرشپ حسین نواز مریم نواز یہ کہانی چلتی رہی، کلیبری فونڈ کی کہانی چلی، وہاں سے اگر بری ہو جاتے ہیں پروسیکیوشن اس میں زیادہ زور نہیں لگاتی تو میاں نواز شریف صاحب کی اس کیس میں جو سزا ہے وہ بھی معطل کروائی جا سکتی ہے. اور نون لیگ کے اندر یہ ایک سوچ پائی جا رہی ہے کہ مریم نواز اگر لندن جانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور کیئر ٹیکر حکومت کا اگر اعلان کیا جا سکتا ہے تو نومبر میں پاسبلٹی بن سکتی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، اور جس لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، مطالبہ کیا جا رہا تھا نواز شریف صاحب کو وہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے اور وہ الیکشن کیمپین پاکستان مسلم لیگ نواز کے بہاف پہ اس کو لیڈ کریں گے، میاں نواز شریف اس کیمپین کو لیڈ کریں گے. تو نون لیگ کے حلقوں میں یہ باقاعدہ سوچ پائی جاتی ہے کہ شہباز شریف، مفتاح اسماعیل نے جو معیشت کے ساتھ کیا ہے، اگر نواز شریف آئیں تو وہ اس ساری چیز کو کور اپ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں جی معیشت چلانا تو مجھے آتا تھا، چھوٹا بھائی صرف صوبہ چلا سکتا ہے، اسی لیے میں نے شاہد خاقان کو اپنی جگہ وزیر اعظم بنایا تھا جب مجھے ہٹایا گیا. شہباز شریف کے یہ بس کی بات نہیں، لیکن میں آپ کو ڈیلیور کر کے دوں گا، یہ ان کی کیمپین کا پھر مین پوائنٹ ہوگا. اور اسی لیے مریم نواز اپنے چچا جی سے اپنے آپ کو ان کے گورننس کے سٹیپ سے الگ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. ناظرین یہاں پہ یہ بات بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اس کو گھنٹیاں بجتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ. Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates.